الرحیم۔ کل ہم نے تصحیح کا باب شروع کیا تھا، اس میں ہم نے 3 قانون پڑھ لیے ہیں، 4 قانون تصحیح کے ہم نے آج پڑھنے ہیں۔ کل جو ہم نے 3 قوانین پڑھے ہیں اس میں یہ تھا کہ عدد روس اور سہام کے درمیان ہم نے نسبت کو دیکھا، جن کا نام کیا رکھا تھا صاحب سراجی نے، بین سہام و رؤوس۔ آج جو 4 قوانین ہم نے پڑھنے ہیں ان میں کیا ہے، بین رؤوس و رؤوس۔ اس میں کیا ہوگا کہ ایک سے زیادہ فریقوں پر کسر واقع ہوگی۔ ابتداءً ہم نے عدد روس اور سہام کے درمیان نسبت کو دیکھنا ہے اور عدد روس کو محفوظ کر لینا ہے، پھر عدد روس اور عدد روس کے درمیان نسبت کو دیکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ نسبت کی جو 4 قسمیں ہیں نا، ان کا اجراء ان 4 قوانین میں ہوگا۔ جو پہلے ہم نے 3 قوانین پڑھے ہیں، پہلے قانون میں تو کسر واقعی نہیں ہو رہی تھی کسی فریق پر بھی، تو ضرب کی حاجت نہیں ہے۔ دوسرے قانون میں ہم نے دیکھا کہ عدد روس اور سہام کے درمیان نسبت ہے توافق کی۔ تیسرے قانون میں ہم نے دیکھا کہ عدد روس اور سہام کے درمیان نسبت ہے تباین کی۔ تو تباین کی صورت میں ہم نے عدد روس کے کل کو اصل مسئلہ میں ضرب دی، اور توافق کی صورت میں ہم نے عدد روس کے وفق کو لے کر اصل مسئلہ میں ضرب دی، پھر اس کو سہام کے ساتھ ضرب دے دیا۔ آج جو مسئلے ہم نے پڑھنے ہیں ان میں کیا ہے، یعنی پہلے 3 قوانین میں 2 نسبتوں کا اجراء ہوتا ہے، 2 نسبتیں جاری ہوتی ہیں۔ کون کون سی؟ توافق کی اور تباین کی۔ تداخل اور تماثل نہیں ہوتا۔ آج کے جو 4 قوانین ہیں ان میں 4 نسبتیں آئیں گی، توافق بھی آئے گی، تباین بھی آئے گی، تماثل بھی آئے گی، تداخل بھی آئے گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور دیکھنا کیا ہے کہ پہلے ہم نے عدد روس اور سہام میں نسبت کو دیکھنا ہے، اس کے بعد ہم نے عدد روس کو محفوظ کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر عدد روس اور عدد روس کے درمیان نسبت کو دیکھنا ہے۔ نسبتیں 4 طرح کی آپ کو پتہ ہے۔ اگر نسبت نکل آئے تماثل کی، عدد روس اور عدد روس کے درمیان نسبت نکل آتی ہے تماثل کی، جیسا کہ یہ ہے، کیا کون سی نسبت ہے یہ؟ تماثل کی۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے جی، ان میں سے کسی ایک کو لے کر اصل مسئلہ میں ضرب دے دینی ہے۔ اگر نسبت نکلتی ہے تباین کی، عدد روس اور عدد روس کے درمیان نسبت کون سی ہے؟ جیسے کہ یہ 3 ہے، 5 ہے اور 7 ہے، تو اب کیا کرنا ہوتا ہے جی، اس کو اس کے ساتھ ضرب دیں گے، جو حاصل ضرب آئے گا اس کو 7 کے ساتھ ضرب دے دیں گے، یعنی 3 5 15 اور 15 کو 7 کے ساتھ ضرب دے دیں گے، اور پھر جو حاصل ضرب آئے گا اس کو اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے۔ یہ ہے تباین کی صورت میں۔ اگر نکل آتی ہے تداخل کی، نسبت عدد روس اور عدد روس کے درمیان کون سی ہے؟ جیسے کہ 4 ہے، 8 ہے، 12 ہے۔ اب اس صورت میں کیا کریں گے جی، جو سب سے بڑا عدد ہے 12، اس کو اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے، پھر مضروب کو سہام کے ساتھ ضرب دے دیں گے۔ اگر نسبت نکلتی ہے توافق کی، تو اب اس صورت میں کیا کریں گے، جیسے کہ مثال کے طور پر 4 ہے، 10 ہے اور 12 ہے، ٹھیک ہے؟ 12 اور 4 میں تداخل بھی ہے، لیکن 4 اور 6 میں، 4 اور 10 میں توافق ہے۔ تو اب اس صورت میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے وفق کو لے کر دوسرے کے کل میں ضرب دے دیں۔ ایک میں سے ایک کا کل لیں، ایک کا وفق لیں، دوسرے کے کل میں ضرب دیں۔ اب 4 اور 6 ان کا وفق نکالیں نا، تو 4 کا وفق آئے گا 2، تو 2 کو 10 سے ضرب دیں، یا 10 کا وفق لیں، 5 آئے گا، 5 کو 4 سے ضرب دیں، نکلنا 20 ہی ہے۔ پھر 20 اور 14 کو دیکھیں، ان میں بھی توافق میں نصف ہے، تو اس کا وفق لے لیں 7، 20 کے ساتھ ضرب دے دیں، یا 20 کا لے لیں 10، 14 سے ضرب دے دیں، 140 بن جائے گا نا، اس کو آپ نے اصل مسئلہ میں ضرب دیں۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ اگر 2 عددوں کے درمیان نسبت، یعنی بین روس و رؤوس میں کون سی نسبت نکل دیا ہے تماثل کی، تو کسی ایک فریق کے حصے کو لے کر اوپر ضرب دے دیں گے۔ تباین کی ہے تو پھر ایک فریق کے حصے کو دوسرے فریق کے حصے کے کل کے ساتھ، پھر حاصل ضرب کو اگلے کے کل کے ساتھ ضرب دے دیں گے۔ اگر تداخل کی ہے تو بڑے عدد کو لے کر اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں گے۔ توافق کی ہے تو پھر ایک فریق کے وفق کو لے کر دوسرے کے کل میں،
ٹھیک ہے، اور پھر آگے اس کی نسبت کو دیکھا جائے گا. اگر اگلے فریق کے ساتھ بھی نسبت اس کی توافق کی ہے تو اس صورت میں بھی ایک کے وفق کو لے کر دوسرے کے کل میں ضرب دے دیں گے، اور حاصل ضرب کو ہم کیا کریں گے، اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے، تو جو عدد آئے گا اس سے مسئلہ کی تصحیح ہو جائے گی. اب تماثل والی مثال دیکھیں ذرا. مثال لکھا ہوا حبیب صاحب، مسئلہ بنا لے. یہ ہے قاعدہ نمبر 4، تصحیح کا قاعدہ نمبر 4. 6 بیٹیاں، 3 جدات، یعنی 3 جدہ صحیحہ دادیاں کہہ لیں، آگے 3 چچے، 3 چچے. اب دیکھیں ان میں اصحاب فروض کون ہے، عصبات کون ہے؟ تو چچے تو عصبات میں سے ہیں، عصبہ لکھ لیں ان کے نیچے. دادیوں کا حصہ کتنا ہوتا ہے جدہ صحیحہ کا؟ سدس ہوتا ہے نا، سدس لکھ لیا. اور بچیوں کا کتنا ہوتا ہے؟ 1 سے زائد ہوں تو ثلثان، یعنی ثلثان 2/3. مسئلہ کہاں سے بنے گا؟ ثلثان اور سدس جمع کہاں سے بنے گا؟ 6 سے مسئلہ بنا. اب 6 کا ثلثان کیا آتا ہے؟ 4. یہ سہام ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ سہام. 4 میں سے ان کو کتنے ملے؟ 6 میں سے 4. اور 6 کا سدس کیا آئے گا؟ 1. 5 ہو گئے. اب 1 بچا، وہ بطور اسبات چچے لے جائیں گے. تو عدد روس دیکھیں، ہمارے پاس 6 بیٹیاں، 3 دادیاں، 3 چچے ہیں، یعنی ہر فریق میں ایک کثرت ہے، 1 سے زیادہ ہے. اب ان کے سیام دیکھیں، 6 بیٹیوں کے 4 سیام ہیں، اور 4 6 پر پورا تقسیم ہے، تو ایک فریق پر کثر واقع ہو گئے. پھر ہم نے دیکھا 3 دادیاں ہیں، 1 سام ہے، تو 1 سام 3 پر پورا تقسیم ہے. اسی طرح یہاں پر بھی 1 اور 3 ہے، اور 1 3 پر پورا تقسیم ہے، نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے 3 قوانین میں سے نہیں ہے، یہ دوسرے 4 قوانین میں سے ہے، اور ان میں سے پہلا قانون ہے، یعنی چوتھا قانون ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ابتداء ان میں نسبت دیکھنی ہے، اور عدد روس کو ہم نے محفوظ کر لینا ہے. یہاں آپ لکھ لیں اعداد محفوظہ. کیا لکھ لیں؟ محفوظہ. ایسے محفوظہ، ٹھیک ہے، اعداد محفوظہ. اب 4 اور 6 میں کون سی نسبت ہے؟ توافق بالنصف. تو ہم نے 6 کا وفق لے کے محفوظ کر لینا. کتنا آئے گا؟ 3. 1 اور 3 میں کون سی نسبت ہے؟ تو عدد روس کا کل محفوظ ہو گیا. اور 1 اور 3 میں اب ہمارے پاس یہ ہے اعداد روس جو کیا ہے؟ محفوظ ہیں. اب ان میں نسبت کو دیکھنا. ہم نے نسبت کو دیکھا 3 3 3، کون سی نسبت ہے؟ تماثل کی. تو ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ جب بین رؤوس و رؤوس تماثل کی نسبت آ جائے تو کسی ایک فریق کے رؤوس کو لے کر آپ اوپر ضرب دے دیں. اس کو لیں، اس کو لیں، اس کو لیں، اوپر ضرب دے دیا تو کتنا بنے گا؟ 18. تو یہ 18 سے مسئلہ کی کیا ہو گئی؟ تصحیح ہو گئی. اب کیا کرنا ہے؟ جو مضروب ہے، 3 مضروب ہے نا، تو 3 کو سہام سے ضرب دینی ہے. 3 کو 4 سے ضرب دیا، کتنا ہوا؟ 12. 3 کو 1 سے ضرب دیا، 3 کو پھر 1 سے ضرب دیا، 3. تو اب یہ سیام نکلا ہے 6 بیٹیوں کے سیام 12، 3 دادیوں کے سیام 3، اور 3 چچاؤں کے سیام 3. تو اب دیکھیں ہر فریق پر جو اس کے سام تصحیح کے بعد نکلے پورے تقسیم ہو رہے ہیں. یعنی 6 بیٹیوں کے 12 ہیں تو ہر بیٹی کو 2 سام مل جائیں گے. 3 دادیوں کے 3 ہیں تو ہر دادی کو 1 مل جائے گا. 3 چچاؤں کے 3 ہیں تو ہر چچا کو 1 مل جائے گا. یہ ہے قاعدہ تماثل. ٹھیک ہے، جب 1 سے زیادہ فریقوں پر کسر واقع ہو رہی ہو تو اس صورت میں کیا کرتے ہیں کہ بین رؤوس و رؤوس نسبت کو دیکھا جاتا ہے. اگر تماثل کی نسبت ہو تو کسی ایک فریق کے رؤوس کو لے کر اصل مسئلہ میں ضرب دیتے ہیں، پھر اس کے بعد مضروب کو سیام کے ساتھ ضرب دینے سے مسئلہ کی تصحیح ہو جاتی ہے، اور بغیر کسر کے ورثاء کے درمیان اسے تقسیم ہو جاتے ہیں. یہ سمجھ آ گئی؟ اگلا قاعدہ دیکھو. اگلے قاعدے میں کیا ہے جی؟ تداخل آ جائے. اعداد رؤوسہ میں کیا آ جائے؟ اس کی مثال دکھائیں ذرا. کون سی ہے؟ 4 زوجات، 4 بیویاں،
3 دادیاں، یہ دادیاں ہم ویسے لکھ رہے ہیں آسانی کے لیے، وغیرہ جدات سیاح ہے، 3 دادیاں 12 چچے، 12 چچے۔ اب مسئلہ کہاں سے بنے گا دیکھیں ذرا، چچے تو عصبہ ہے نا، دادیوں کا حصہ وہی ہے، سدس ہے، اور ان کا کتنا ہے جی 1/4 یعنی ربع، ربع اور سدس مل جائے تو مسئلہ کہاں سے بنتا ہے جمیل ہے 12 سے بنا مسئلہ، مسئلہ مخرج نکلا کتنا جی 12۔ اب 12 میں سے آپ نے حصے دینے ہیں تو بیویوں کو ربع دیا، 12 کا ربع کیا بنے گا 3 سام ان کے ہو گئے، سدس کتنا 3 اور 2 5 ہو گئے، باقی کتنے بچے 7 بطور عصبہ چچے لے جائیں گے، سمجھ آ گئی۔ اب ہم نے دیکھا کہ ہر فریق کے سہام، فریق کے جو رؤوس ہیں ان پر پورے تقسیم ہو رہے ہیں کہ نہیں، تو اس میں 4 رؤوس ہیں، سہام 3 ہیں، 3 4 پر پورا تقسیم نہیں ہوتا، 2 3 پہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا، اسی طرح 7 12 پہ تقسیم نہیں ہو رہا۔ تو اب ہم نے کیا کرنا جی، ان کے درمیان ابتداء سہام اور رؤوس کے درمیان نسبت کو دیکھ کے اعداد محفوظ کر لینے ہیں رؤوس کے۔ ہم نے ان میں نسبت کو دیکھا، کون سی نسبت ہے تباین کیا، تو 4 کو محفوظ کر لیا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے دیکھا ان میں اور ان میں کون سی نسبت ہے تباین ہے، تو اعداد رؤوسا کا کل ہی محفوظ ہو گیا، یعنی 3 محفوظ ہو گیا۔ اب ان میں اور ان میں کون سی نسبت تباین ہی ہے تو 12 محفوظ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے ان میں نسبت دیکھنی ہے، ٹھیک ہے، بین رؤوس و رؤوس، پہلے تو ہم نے سیام اور رؤوس میں دیکھی اور اعداد رؤوسا کو محفوظ کر لیا، اور محفوظ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اگر ان میں نسبت ہو تباین کی تو کل کو محفوظ کر لیتے ہیں، توافق کی نسبت ہو تو وفق کو محفوظ کرتے ہیں۔ تو یہاں چونکہ نسبت تباین کی تھی تو ہم نے کل کو محفوظ کر لیا۔ اب اگر ہم ان میں نسبت کو دیکھیں تو ان دونوں کی نسبت اس کے ساتھ تداخل کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی 12 3 پر پورا تقسیم ہوتا ہے، اور اسی طرح 12 4 پر بھی پورا تقسیم ہوتا ہے۔ 3 کو 4 مرتبہ پڑھے تو 12 میں فنا ہو جاتا ہے، 4 کو 3 مرتبہ پڑھے تو 12 میں فنا ہو جاتا ہے، تو یہ تداخل کی نسبت ہے، دونوں کی اس کے ساتھ کون سی نسبت ہے تداخل کی۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہ جو بڑا عدد ہوتا ہے اگر بین رؤوس و رؤوس نسبت تداخل کی ہو تو جو بڑا عدد ہوگا اس کو اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے، 12 کو ضرب دی 12 سے تو 144، اب کیا کرنا ہے، یہ تصحیح ہوگی 144 سے، مضروب کو اصل مسئلہ سے ملے ہوئے سہام کے ساتھ ضرب دینا ہے، اس کے ساتھ ضرب دی تو 36 ہو گیا، 2 کے ساتھ ضرب دی تو 24 اور 84 بن جائے گا اگر 7 سے ضرب دیتے ہیں تو، ٹھیک ہو گیا۔ اب ان کو جمع کر لیں، آپ کے جو 144 سہام ہیں وہ پورے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا اب یہ بغیر کسر کے تقسیم ہو جائیں گے، جی بالکل ہو جائیں گے۔ 4 بیویاں ہیں، 36 حصے ہیں، ہر بیوی کو 9 حصے آ جائیں گے۔ 3 دادی ہیں، 24 حصے ہیں، تو ہر دادی کو 8 حصے آ جائیں گے۔ 12 چچے ہیں اور 84، تو ہر چچا کو 7 حصے آ جائیں گے، سمجھ آ رہی، یعنی بغیر کسر کے آپ کے حصے پورے ہو گئے۔ یہ دوسرا قانون ہے ان میں سے جن میں ایک سے زیادہ فریقوں پر کسر واقع ہوتی ہے کہ اگر ان کے درمیان نسبت کون سی آتی ہے تداخل کی، تو جو بڑا عدد ہوگا اس کو آپ کیا کریں گے، اس کو ایسے بھی آپ کر سکتے ہو کہ ان دونوں کے درمیان نسبت دیکھیں کون سی ہے، تو اس کو اس کے ساتھ ضرب دے دیں، کتنا بنے گا 12 جی۔ اب ہمارے پاس یہ بھی 12 ہے، یہ بھی 12 ہے، یہ بھی 12 ہے اور یہ بھی 12 ہے، تماثل ہے، تو تماثل کی صورت میں کیا ہوتا ہے کسی ایک کو لے کر اوپر آپ ضرب دے سکتے ہیں، سمجھ آ گئی۔ ویسے اس طرح بھی ہے، تداخل کی نسبت ہے، اور اگر ان دونوں میں دیکھی جائے چونکہ تماثل نہیں ہے تباین ہے تو پھر ایک کو لے کر دوسرے کے کل میں ضرب دیتے ہیں تو وہ بھی 12 بن جانا ہے، اور 12 اور 12 میں نسبت تماثل کی نکلنی ہے، پھر 12 کو اوپر ضرب دینا پڑے۔ چھٹا قانون تصحیح کا جس میں نسبت نکلتی ہے توافق کی، اس میں کیا کرنا ہوتا ہے، پہلے بتا دیا کہ کسی ایک فریق کے جو عدد رؤوس ہیں اس کے وفق کو لے کر دوسرے فریق کے کل میں ضرب دے دیں۔ اس کی مثال لکھائیں ذرا، 4 زوجات 18 بنات 15 جدات اور 6 آمام، نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، 4 زوجات 18 بنات 15 جدات 6 آمام،
اب مسئلہ بنانا ہے تو دیکھنا پڑے گا اصحاب فرائض کون ہے، عصبات کون ہے، چچے عصبات میں سے ہیں۔ جدات کو کتنا ملتا ہوتا ہے؟ سدس، بنات کو ثلثان، دو یا زیادہ ہو تو، اور زوجات کا کتنا، بیٹیاں موجود ہوں، اولاد موجود ہو میت کی، تو ان کو کتنا ملتا ہے؟ ثمن۔ اب دیکھیں ثمن ثلثان سدس کے ساتھ جمع ہو گیا تو مسئلہ مخرج کہاں سے بنے گا؟ بولو نا، 24 سے۔ اب 24 مخرج ہے، اس سے آپ نے سہام دینے ہیں۔ 24 کا ثمن کتنا ہوتا ہے؟ 3۔ ثلثان کتنا ہوتا ہے؟ 16۔ اور سدس کتنا ہوتا ہے؟ 4۔ اور باقی کتنے بچے گنے ذرا؟ ایک بچ گیا، وہ چچوں کو بطور عصبہ بنفسہ ہی مل جائے گا۔ ٹھیک ہو گئے، پورے سہام تقسیم ہو گئے۔ لیکن جب ہم نے سہام دینے کے بعد دیکھا کہ ہر فریق پر ان کے سہام جو ہیں پورے پورے تقسیم ہو رہے ہیں کہ نہیں، تو کسی فریق پر بھی ان کے سہام پورے پورے تقسیم نہیں ہو رہے، ہر فریق پر کسر واقع ہو رہی ہے۔ یہاں 4 زوجات ہے، 3 سہام ہے، 18 بنات ہے، 16 سہام ہے، 15 جدات ہے، 4 سہام ہے، اور 6 امام ہے، ایک ہی ان کا حصہ ہے۔ تو 1 6 پر تقسیم نہیں ہوتا، 4 15 پر نہیں ہوتا، 16 18 پر پورا نہیں ہوتا، 3 4 پر نہیں ہوتا، تو تمام فریقوں پر کسر واقع ہو رہی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان میں نسبتوں کو دیکھنا ہے اور اعداد کو محفوظ کر لینا۔ ہم نے دیکھا 3 اور 4 میں کون سی نسبت ہے، تو 4 کو محفوظ کر لیا۔ 16 اور 18 میں کون سی ہے؟ توافق بالنصف، تو 18 کا توافق بالنصف کیا آئے گا؟ 9، تو ہم نے 9 کو محفوظ کر لیا۔ اور 4 اور 15 میں کون سی نسبت ہے؟ تو 15 کو محفوظ کر لیا۔ اسی طرح 1 اور 6 میں کون سی نسبت ہے؟ تباین کیا تو 6 کو محفوظ کر لیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم نے ان میں نسبت کو دیکھنا ہے، یہ اعداد رؤوس ہے نا، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان میں نسبت کو دیکھنا ہے کون سی نسبت ہے۔ ہم نے تماثل والا قاعدہ پڑھ لیا، ہم نے تداخل والا قاعدہ پڑھ لیا، اب یہ قاعدہ ہے توافق والا۔ ان میں ہم نے نسبت کو دیکھا تو توافق ہے۔ ہم چھوٹی عدد سے شروع کریں گے، سب سے پہلے 4 اور 6 میں دیکھیں گے کون سی نسبت ہے؟ توافق کی، اور توافق بھی نصف ہے۔ 4 کا وفق لے لے 2، یا 6 کا لے لے 3 اور اس کو 4 سے ضرب دے، 4 کا وفق لے لے 2 اور 6 سے ضرب دے، تو 4 کے وفق کو 6 سے ضرب دیا، کتنا بنا؟ 2 6 کا 12۔ یعنی پہلے اسی کو نیچی لائن میں، اس کو بھی ہم نے حل نہیں نہ کیا، اس کو اسی طرح نیچے اتار لیا، اور اس کو چونکہ ہم نے حل کر لیا اس کا 12 یہ نیچے اترا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھر ان دونوں میں نسبت کو دیکھنا ہے۔ ان دونوں میں توافق میں ثلث ہے، 33 یا 9 اور 3 چوکا 12، 3 دونوں کو کاٹ رہا ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ 3 کا وفق لے کر 12 میں ضرب دے دیں، یا 12 کا وفق لے کر 9 میں ضرب دے دیں۔ اس کا 4 آئے گا، 9 چوکا 36، اس کا 3 آئے گا، 12 تیا 36، تو 15 کو ویسے نیچے اتار لیا، اور اس کا جو حاصل ضرب بنا تھا وفق کو ضرب دینے سے وہ 36، اس کو بھی نیچے اتار لیا۔ اب ان دونوں میں نسبت دیکھیے، اب ان دونوں میں نسبت کون سی ہے؟ توافق۔ 3 دونوں کو کاٹ رہا ہے، 5 تیا 15، 12 تیا 36، 3 دونوں کو کاٹ رہا ہے، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ کسی ایک کے وفق کو لے کر دوسرے میں ضرب دے دینی ہے۔ تو اس کا وفق کیا آئے گا؟ 5، اس کا کیا آئے گا؟ 12، تو ہم نے 15 کا وفق لیا 5، اس کو ضرب دی 36 کے ساتھ، تو حاصل ضرب کیا آئے گا؟ 180۔ اب 180 کو ہم نے اصال مسئلہ میں ضرب دینی ہے، 180 ضرب 24 آئے گا 4320، یہ 4320 سے مسئلہ کی تصحیح ہو گئی۔ اب کیا کرنا ہے؟ مسئلہ ختم نہیں ہوا، اب ٹوٹل گویا کے جو حصے جائیداد کے کرنے ہیں نا وہ 4320 کرنے ہیں۔ اب یہ حصے ہم نے ان کو تقسیم کرنے ہیں، تو کس طرح کرنا ہے جی؟ جو مضروب تھا اس کو سہام کے ساتھ ضرب دے دیں۔ سہام کتنے ہیں؟ یہ فریق جو زوجات کا ہے اس کے 3 سہام ہے، 180 کو اس کے ساتھ ضرب دیں، کتنا بنے گا؟ 540، تو ان کا حصہ آ گیا جی 540، اور 16 کے ساتھ ضرب دیا تو کتنا آیا؟ 2880، اور 4 کے ساتھ ضرب دیا تو 720، اور 1 سے ساتھ ضرب دیا تو 180۔ یہ ہمارے پاس سہام ہے جو بغیر کسر کے ان پر پورے تقسیم ہو جائیں گے۔ کس طرح؟ اب اگلا مسئلہ ہے
آخر والا جس میں نسبت پائی جائے گی تباین کی. کون سی نسبت ہے؟ تباین کی. اس صورت میں کیا کرنا ہے دیکھیں ذرا, مسئلہ لکھیں جی. مسئلہ کیا ہے؟ بولو نا. دو زوجات, 6 جدات, آگے 10 بنات, 7 اعمام. ٹھیک ہو گیا. اب اس میں دیکھیں زوجات, ان کی حالت کون سی ہے بتائیں آپ, خود حل کریں نا. زوجات کی کون سی حالت ہے؟ میت کی اولاد موجود ہے تو کتنا ملے گا؟ ان کا حصہ بنتا ہے سمن جی. جدات کا کون سا حصہ ہے؟ سدس. بنات کا سلسان. شاباش. اور یہ آصابہ جو بچے گا وہ ان کو مل جائے گا. اب مسئلہ کہاں سے بنے گا؟ سمن سدس سلسان کے ساتھ جمع ہو گیا. کہاں سے بنے گا؟ 24 سے. 24 کا سمن 8واں حصہ کیا آتا ہے؟ 3. اور چھٹا حصہ کون سا آتا ہے؟ 4. سلسان کیا آتا ہے؟ ابھی کیا تھا 16. یہ ذوی الفروض کو ہم نے سیام دے دیے, ان کو شمار کیا تو ہو گئے 23. ایک بچ گیا بطور عصبہ بنفسی, چچے کو مل جائے گا, 7 چچوں کو. اب تمام فریقوں پر کسر واقع ہو رہی ہے تو وہی قاعدہ ہم نے دیکھنا ہے کہ سہام اور عدد روز کے درمیان نسبت کون سی ہے, اور عدد روز کو ہم نے محفوظ کر لینا ہے. 2, 3 اور 2 میں کون سی نسبت ہے؟ 2 کو محفوظ کر لیا. ان میں کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ توافق بالنسب ہے. تو کیا عدد محفوظ کریں گے؟ 3. 16 اور 5 10 میں کون سی ہے؟ توافق بالنسب ہے. تو 10 کا 5 اور ان میں تباین ہے تو 7 کو ہی محفوظ کر لیں گے. یہ ہمارے پاس اعداد محفوظ آ گئے. اب ان کے درمیان نسبت کو دیکھنا ہے. تباین کیا تو اب کیا کرنا ہے؟ اس کے کل کو اس کے ساتھ, جو حاصل ضرب ہوگا پھر اگلے کے کل کے ساتھ, پھر جو حاصل ضرب ہوگا اس کے اگلے کل کے ساتھ. اور سمجھ آ رہی؟ تو یہاں سے شروع کر لیں. اگر 2 3 6 اور 5 میں نسبت کون سی ہے؟ تباین کی ہے. تو 6 کو 5 سے ضرب دے دیں 30. 30 اور 7 میں کون سی نسبت ہے؟ تباین کی. تو 30 کو 7 سے ضرب دے دیں 210. کتنا بنے گا؟ یہ ہمارے پاس نکلا ہے حاصل ضرب 210. یعنی 7 5 35 کر لو یا ادھر ادھر کر لو. 2 3 6 6 5 30 اور 30 7 210. یہ 210 ہمارے پاس حاصل ضرب ہے. اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب اصل مسئلہ میں ضرب دینا ہے. اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے تو کتنا بنے گا؟ 5040. دیکھو ذرا 210 کو 24 سے ضرب دینے ہیں 5040. 5040 میں بھی کیتا سی تائیں پتہ ہے 5040. ٹھیک ہے. 5040 سے مسئلہ کی تصحیح ہو گئی. 5040 سے کیا ہو گیا؟ تو اب ہم نے کیا کرنا تھا؟ مضروب کو اصل مسئلہ سے ملے ہوئے سیام سے ضرب دینا ہے. یہ سیام ہے 3 4 6 1. تو 210 کو 3 سے ضرب دی تو 630. 630. 4 سے ضرب دی تو 840. 840. اور 16 سے ضرب دی تو 210 کو 16 سے ضرب دیں 3360. اور 1 سے ضرب دی تو 210 ہی آ گیا. اب یہ ہمارے پاس سیام آ گئے ہر فریق کے, جو بغیر کسر کے ہر فریق کے روز پر تقسیم ہو جائیں گے. 630 ہے, ان کو 2 پر تقسیم کرنا ہے تو ہر ایک کا حصہ 315. ٹھیک ہے. ہر بیوی کا حصہ کتنا نکلا؟ 315. 6 پہ تقسیم کرنا ہے 840 کو تو کتنا آئے گا؟ ہر جدہ کا حصہ 140. اور 10 پہ تقسیم کرنا ہم نے 3360 کو. 10 پہ تقسیم کرنا ہے اس کا آئے گا 336. 336. ہر بیٹی کا حصہ آ گیا 336. اور 210 کو آپ 7 پہ تقسیم کریں تو 30 آ جائے گا. کتنا؟ 30. تو ہر چچے کا حصہ 30. یہ ہے تصحیح کے قوانین. 7 یعنی 2 طرح کے قوانین ہیں.
پہلے 3 قوانین میں کیا ہوتا ہے کہ صرف قصر ہے ایک ہی فریق پر واقع ہوتی ہے. جب ایک ہی فریق پر قصر واقع ہو تو کیا کرنا ہوتا ہے کہ عدد روس اور سہام کے درمیان نسبت کو دیکھتے ہیں. اگر نسبت و توافق کی تو عدد روس کا وفق لے کر اس کو اصل مسئلہ میں ضرب دیتے ہیں. اگر مسئلہ اعلیٰ نہیں ہے، اعلیٰ تو اول میں، اور اگر نسبت و تباین کی تو عدد روس کے کل کو اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے، پھر مضروب کو سہام سے ضرب دے دیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اگلے 4 مسائل ہیں، ان میں ایک سے زیادہ فریقوں پر قصر واقع ہوتی ہے. اب ان میں کیا کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے تو عدد روس اور سہام میں نسبت کو دیکھا جاتا ہے، پھر عدد روس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے. کس طرح؟ اگر عدد روس اور سہام میں نسبت توافق کی ہو تو عدد روس کا وفق محفوظ کرتے ہیں، اگر تباین کی ہو تو کل کو محفوظ کر لیتے ہیں. پھر اعداد محفوظہ کے درمیان کیا کیا جاتا ہے؟ نسبت کو دیکھا جاتا ہے. اگر نسبت و تماثل کی تو کسی ایک فریق کے رؤوس کو لے کر اصل مسئلہ میں ضرب دے، پھر مضروب کو سہام سے ضرب دے دے. اگر نسبت و تداخل کی تو جو سب سے بڑا عدد ہے اس کو اصل مسئلہ میں ضرب دیں اور باقی سہام کے ساتھ اس کو ضرب دے دیں جو اصل مسئلہ سے ملے ہیں. اگر نسبت و توافق کی تو پھر ہر فریق کے وفق کو لے کر دوسرے فریق کے کل کے ساتھ ضرب دیں گے، اور پھر جو حاصل ضرب آئے گا اس کو اگلے عدد کے ساتھ اس کی نسبت دیکھیں گے. اگر وفق کی ہے، توافق کی ہے، تو پھر ایک کا وفق لے کر دوسرے کے کل میں جو حاصل ضرب ہوگا اس کو اصل مسئلہ میں اور مضروب کو سہام کے ساتھ ضرب دے دیں گے. اور آخری نسبت کون سی تھی؟ تباین کی. تباین میں کیا ہوتا ہے؟ ہر فریق کے کل کو دوسرے فریق کے کل کے ساتھ ضرب دیا جاتا ہے، حاصل ضرب کو پھر اصل مسئلہ میں اور مضروب کو کیا کیا جاتا ہے؟ سہام کے ساتھ ضرب دی جاتی ہے. اس طرح مسئلہ کی تصحیح ہو جاتی ہے. یہ قوانین ہے 7، اس میں نسبتوں کا خیال رکھا جاتا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے وراثت کا اور ان قوانین کا؟ کہ آپ نے جائیداد کو تقسیم کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ جائیداد کو. یہ ابھی ہم نے حصے تقسیم کی ہیں، جائیداد نہیں تقسیم کی، ترکہ نہیں تقسیم کیا، دولت نہیں تقسیم کی، یہ حصے دیے ہیں. یعنی ایک بندے کے پاس 1 لاکھ روپیہ تھا اور مسئلہ یہ والا بن جاتا ہے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے. 2 زوجات ہیں اور 4 جدات ہیں اور 6 جدات ہیں، 10 بنات ہیں، 7 چچے ہیں. ان میں تقسیم کرنا ہے تو گویا کہ 1 لاکھ روپے کے 5040 حصے کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے جی. ابھی ہم نے جو پڑھا نا یہ سہام کی تقسیم پڑھی ہے، ترکہ کی تقسیم ہے. اور اس طرح جو تصحیح کے قوانین ہے نا اس میں ان کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے، اعداد کا، نسبتوں کا اور سہام کا. ایک طریقہ کار اور ہے وہ ہم انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے کہ بغیر نسبتوں کو دیکھے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تصحیح کے بغیر ہی. چلو بند کر.